مغل بادشاہ اکثر سیر و تفریح کی غرض سے محل سے باہر جایا کرتے تھے۔ ان بیرونی تفریحات کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کو یہ پتہ چلتا کہ عوام کے حالات کس طرح کے ہیں، اور دوسرا اپنے علاقے میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی باخبر رہتا۔ ایسا بھی اکثر ہوتا کہ سیر و تفریح کے موقع پر کوئی مظلوم بادشاہ سے فریاد کرتا اور اپنی شکایت اس تک پہنچا دیتا۔ بیرونی تفریح میں سب سے زیادہ اہم شکار کی ہوا کرتی۔ اکبر شکار کا بہت شوقین تھا، اور وہ اس قدر شکار کی غرض سے باہر جایا کرتا تھا کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ انتظام سلطنت سے زیادہ سیر و شکار میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ابو الفضل کے مطابق اس کا اصل مقصد اعلیٰ مقاصد کی تکمیل تھا۔ اکبر نے شکار کے ذریعے بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسائل حل کیے۔ جب اس نے خود کو بیرم خان کے اثر سے آزاد کروانا چاہا تو اس وقت وہ آگرہ سے باہر شکار کی مہم پر چلا گیا۔ اسی طرح جب اسے عبداللہ خان ازبک کی بغاوت کا پتہ چلا تو وہ شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا مالو پہنچ گیا۔ بادشاہ کے شکار کے لیے پورے ملک میں جگہ جگہ شکار گاہیں بنی ہوئی تھیں، جہاں صرف بادشاہ شکار کر سکتا تھا، اور شہزادوں کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شاہی شکارگاہ میں داخل ہو سکیں۔ شاہی شکارگاہ کا انتظام کرنے والے خادم کا فرض ہوتا کہ وہ شکار سے پہلے تمام انتظامات مکمل کریں۔ جب بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ شکارگاہ پر پہنچتا تو اول وہ شکارگاہ سے 5 میل کے فاصلے پر قیام کرتا۔ اس کے پیچھے میر تقس کھڑا ہوتا، اور 1.5 کوس کے فاصلے پر خادم یا شکارگاہ کا آدمی کھڑا ہوتا۔ چند گنے چنے امراء کو اس بات کی اجازت ہوتی کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ایک خاص مقررہ فاصلے پر شکارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ آخر میں شکار کی غرض سے یا تو وہ اکیلا جاتا یا اس کے ساتھ 1 یا 2 امیر ہوا کرتے۔ کبھی کبھی شاہی بیگمات بھی اس کے ساتھ شکار پر جاتی تھیں۔ شکار کے دوران بادشاہ ہاتھی پہ بیٹھ جاتا، لیکن واپسی پہ وہ پالکی میں آتا کیونکہ تھک جاتا تھا۔ ایک شکاری جماعت میں 1000 سے لے کر 2000 تک سپاہی ہوا کرتے۔ یہ شکار کبھی تو 1 ہفتہ چلتا اور کبھی 1 مہینہ۔ اس کا دار و مدار بادشاہ کی مرضی پر ہوتا۔ واقعہ نویس کا یہ فرض تھا کہ وہ اس سارے شکار کی تفصیل لکھے جو بادشاہ نے مارے تھے۔ شکار کی مکمل تفصیل لکھی جاتی، شکار کی قسم لکھی جاتی، اسے کس بندوق سے مارا، اس کا وزن، اس کی لمبائی اور رنگ کیسا تھا، یہ سارا تحریر کیا جاتا۔ ہندوستان میں گرمی کا موسم بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے شکار کا بہترین موسم نومبر سے مارچ تک ہوا کرتا تھا۔ بڑے پیمانے پر جس شکار کا انتظام کیا جاتا وہ قمرگاہ کہلاتا۔ جب کبھی بادشاہ قمرگاہ شکار کھیلنے کی خواہش کرتا تو میر شکار اس کے لیے فوری انتظامات کرتا اور تقریباً 1000 افراد جمع کر کے اس کام پر لگا دیتا۔ شور و گل کر نعرے بجا کر جانوروں کو خوف زدہ کر ایک طرف لایا جاتا۔ اس مقام کو کناتوں کے ذریعے گھیر لیا جاتا اور اس کے ارد گرد مسلح افواج پہرا دیا کرتی۔ جب تمام جانور ایک جگہ جمع کر دیے جاتے تو بادشاہ قمرگاہ میں تشریف لاتے۔ پہلے بادشاہ خود شکار کرتا، اس کے بعد امیروں کو اجازت تھی کہ وہ شکار کرتے، اور اس کے بعد یہ شکارگاہ عام لوگوں کے لیے کھول دی جاتی۔ ایک مرتبہ جب اکبر لاہور میں تھا تو اس نے قمرگاہ کا شکار کا حکم دیا۔ اس موقع پر 50,000 افراد اس بات کے لیے ملازم رکھے گئے کہ وہ جانوروں کو ہانک کر ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ یہ شکار 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس میں جانور اور پرندوں کے علاوہ شیر اور چیتا بھی شامل تھے۔ یہ مغل تاریخ کا سب سے بڑا شکار تھا۔ اس شکارگاہ میں تقریباً 10,000 جانوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے خود شکار کھیلا، اس کے بعد امراء نے، اور آخر میں عام اجازت دے دی گئی۔ شیر کا شکار صرف بادشاہ کر سکتا تھا، کسی اور کو شیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیر یا چیتے کا شکار ایک اہم شکار ہوتا۔ اگر بادشاہ شیر کو مار گراتا تو اس کے مردہ جسم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ واقعہ نویس اس کی بطور مطالعہ کرتے، اس کی رنگ نسل اور اس کی پیمائش کرتے، اس کا وزن کرتے، اور یہ سارا کچھ تحریر کیا جاتا۔ تو دوستو، یہ آج چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، مغل جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے شوق کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے شکار کرتے۔ ان کے شکار کرنے کا مطلب یا مقصد صرف تفریح حاصل کرنا تھا۔ ان کا جو شکار تھا وہ اکٹھا کیا جاتا، بہت سارے ملازمین پہلے سے جانوروں کو اکٹھا کرتے، پھر بادشاہ سلامت آتے اور اپنا شوق پورا کرتے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔